السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل تک کے اسباق کے اندر ہم نے اسم، فعل اور حرف کسے کہتے ہیں، جملہ کسے کہتے ہیں، جملے کی تعریف کیا ہے، اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں اور حرف کسے کہتے ہیں، ان کی تعریفات کو ہم نے مثالوں کے ساتھ سمجھا ہے۔ آج کے سبق میں ہم فعل ماضی معروف بنانے کا قاعدہ سمجھنے والے ہیں۔ فعل ماضی معروف کے بارے میں تو ہم نے یہ جان لیا ہے کہ جو کام کے ہونے کو گزشتہ زمانے کے اندر بتاتا ہے، پاسٹ ٹینس کے اندر۔ ابھی فعل ماضی کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک معروف اور ایک مجہول۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم فعل ماضی کی قسموں کو بھی سمجھیں گے اور فعل ماضی بنایا کیسے جاتا ہے، فعل ماضی کے کتنے صیغے آتے ہیں اور فعل ماضی کے مذکر کے صیغے کتنے ہیں، مؤنث کے کتنے ہیں، حاضر کے کتنے صیغے ہیں، غائب کے کتنے صیغے ہیں، متکلم کا صیغہ کیسے بنایا جاتا ہے اور انہیں یاد کیسے کیا جائے گا، وہ سارا طریقہ انشاءاللہ ہم آپ کو آج کے سبق کے اندر بتانے والے ہیں۔ تو ہمارے اس ویڈیو کو اسکپ کیے بنا آخر تک دیکھنا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، فعل ماضی بنانے کا قاعدہ۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے کے اندر کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتائے۔ گزرا زمانہ پاسٹ ٹینس، فعل ماضی کو پاسٹ ٹینس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی کی دو قسمیں آتی ہیں۔ کتنی قسمیں آتی ہیں؟ دو قسمیں۔ پہلی قسم فعل ماضی معروف، دوسری قسم فعل ماضی مجہول، ٹھیک ہے۔ معروف اور مجہول کو سمجھ لیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ فعل ماضی معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، کام کرنے والا فاعل معلوم ہو۔ فعل ماضی مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، فاعل معلوم نہ ہو مطلب مجہول ہو۔ دونوں کو مثالوں سے سمجھو۔ وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، جیسے نصر زید، زید مدد کی زید نے، تو زید نے مدد کی تو زید خود مدد کرنے والا ہے، مطلب فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ زید نے مدد کی، کون سا ٹینس بتا رہا ہے؟ پاسٹ ٹینس، یعنی کہ گزرا ہوا زمانہ۔ تو زید نے مدد کی، فعل ماضی کا گزرا ہوا زمانہ بھی پایا گیا، معروف، زید مدد کرنے والا ہے، معروف ہے۔ تو دوستو پتہ یہ چلا زید مدد کرنے والا ہے، خود فاعل ہے، اور جس فعل کا فاعل معلوم ہو، جیسے نصرہ یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، اور یہ زید کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے، مدد کی زید نے، تو نصرہ فعل کا فاعل معلوم ہے، فاعل معلوم ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی معروف۔ اور وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ تو فعل ماضی مجہول وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، کام کرنے والا ہی پتہ نہیں، کام تو ہو گیا، یہ پتہ چل رہا ہے، کام کب ہوا؟ پاسٹ ٹینس میں ہوا، گزرے ہوئے زمانے میں ہوا، یہ بھی پتہ چل رہا ہے، لیکن کام کس نے کیا؟ وی ڈونٹ نو، کوئی نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ مثال سے سمجھے، نصیرہ زید، زید کی مدد کی گئی، یہ نصیرہ، اب یہ نون کے اوپر پیش آ گیا، صاد کے نیچے زیر آ گیا اور را کے اوپر زبر، اور یہاں پر معروف میں کیا تھا؟ سب کے اوپر زبر تھا، نون پر، صاد پر، را پر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ اس کی شکل بدل گئی، نون کے اوپر پیش آیا، صاد کے نیچے زیر آیا اور را کے اوپر زبر۔ فعل ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ اس میں چینجز کیا آتے ہیں زیر زبر کے؟ انشاءاللہ وہ ہم آپ کو اگلے سبق میں بتائیں گے۔ تو اس کو سمجھو، نصیرہ زید، زید کی مدد کی گئی۔ اب یہاں پر زید مدد نہیں کر رہا ہے، کسی نے آ کر زید کی مدد کی، کسی دوسرے شخص نے آ کر زید کی مدد کی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ فاعل معلوم نہیں ہے بلکہ مجہول ہے۔ تو فعل ماضی مجہول کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے نصیرہ زید، زید کی مدد کی گئی، زید گر گیا، بائک سے گر گیا، زید کے ساتھ حادثہ ہو گیا، زید پریشان تھا، کسی نے آ کے اس کی مدد کی، کون کیا مدد؟ دو باڈی نوٹس، کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل ماضی کی دو قسمیں تھی، معروف اور مجہول۔ سب سے پہلے فعل ماضی معروف بنانے کا قاعدہ ہم کیا کرتے ہیں سمجھتے ہیں۔ تو دوستو، فعل ماضی معروف بنانے کا قاعدہ، فعل ماضی معروف بنانے کا قاعدہ، اور یہ کیا ہے؟ فاعل، یہ ہے واحد مذکر غائب۔ معنی کیا بنیں گے؟ کیا اس ایک مرد نے، ٹھیک ہے۔ اب سارے صیغے اس سے بنتے ہیں،
فعلا. اب یہ ہے واحد. واحد کے معنی, واحد ہم نے پہلے کہا تھا آپ کو سنگل, ٹھیک ہے, سنگل. مذکر میل, ٹھیک ہے, غائب جو موجود نہیں ہے. تو واحد. تو اب اس کو تثنیہ بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ فعلا اور فعلتا. فعلتا, ٹھیک ہے. فعلا تثنیہ مذکر غائب, کیا ان دو مردوں نے. فعلتا تثنیہ مؤنث غائب, کیا ان دو عورتوں نے. قاعدہ فعل ماضی تثنیہ مذکر و مؤنث غائب کے آخر میں الف لگایا ٹھیک ہے. اب اس کو سمجھ لیں. واحد سنگل, مذکر میل, ٹھیک ہے. اب اس کو ہم کو بنانا ہے تثنیہ. ہم کو یہ کہنا ہے کہ دو مردوں نے کام کیا, تو کیسے کہیں گے؟ فعلا, یہ الف لگ گیا, ٹھیک ہے. فعلتا, یہ کیا لگ گیا؟ الف لگ گیا. اب یہ تا کیوں آئی؟ ہم نے پڑھا تھا کہ مؤنث کے آخر میں ہمیشہ کیا آتی ہے؟ تا آتی ہے. اس کا قاعدہ بھی آگے آئے گا, اس کو سمجھا دیں گے, ٹھیک ہے. تو قاعدہ کیا ہے؟ فعل ماضی تثنیہ مذکر و مؤنث غائب کے آخر میں الف لگایا جائے, ٹھیک ہے. تو تثنیہ مذکر غائب, کیا ان دو مردوں نے. فعلا تثنیہ مؤنث غائب, کیا ان دو عورتوں نے. فعلتا, ٹھیک ہے. اب ہم کو جمع بنانی ہے. کیا بنانی ہے؟ جمع. جمع مطلب کیا ان سب مردوں نے, کیا ان سب عورتوں نے, ٹھیک ہے. تو مذکر کا صیغہ الگ بنے گا, مؤنث کا صیغہ الگ بنے گا, ٹھیک ہے. چلیے, جمع مذکر غائب کے لیے لگائی جاتی ہے جیسے اب دیکھیے جمع کا قاعدہ. اب یہ فعلا واحد مذکر غائب, کیا اسے ایک مرد نے. اب اس کو ہم کو جمع بنانا ہے. بہت سارے مردوں نے کیا. فعلو کیا بن جائے گا؟ فعلو. پہلے فعلا تھا, آخر میں کیا لگا؟ ہم نے واو لگا ہے. اب یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھنا, جب بھی جمع کی واو لگائی جائیں گی تو اس کے ساتھ میں الف آئے گا. کیا آئے گا؟ الف آئے گا. یہ الف خالی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے. اور واو کے اوپر ہمیشہ جزم آتا ہے. کیا آتا ہے؟ جزم مطلب سکون آتا ہے, ٹھیک ہے. جمع مذکر غائب کے لیے واو لگائی جاتی ہے, جیسے فعلو جمع مذکر غائب, کیا ان سب مردوں نے. اب یہ واحد مؤنث غائب کا قاعدہ سمجھتے ہیں. واحد مؤنث غائب, کیا اسے عورت نے. واحد مؤنث غائب کے لیے تائے ساکینہ استعمال ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تائے ساکینہ مثال کیا بنے گی؟ فعل کیسے بنے گا؟ فعلت, فعلت. واحد مؤنث غائب, ٹھیک ہے. کیا ایک عورت نے, ٹھیک ہے. اصل کیا تھا؟ فعلا.
फ़ाअला के आखिर में क्या लगा दिया हमने, ताए साकिना। वाहिद मुअन्नस गाइब, एक औरत है, गाइब है, सेगा बना फ़ाइलत। वाहिद मुअन्नस गाइब, किया उस एक औरत ने, किया उस एक औरत ने। जमा मुअन्नस गाइब, जमा मुअन्नस गाइब के लिए नून मफ्तूहा इस्तेमाल होता है। कैसे, जैसे जमा मुअन्नस गाइब किया उन सब औरतों ने। ठीक है, तो फ़ेले माजी मारूफ बनाने के हमने 6 सेगे पढ़ ली, 6 सेगे। पहला सेगा था वाहिद, ठीक है, वाहिद मुज़क्कर गाइब फ़ाअला। दूसरा था सेगा फ़ाअला, हमने अलिफ लगा दिया। और मुअन्नस के लिए फ़ाअलता, अलिफ लगा दिया। फ़ाअलता क्यों बना, इसलिए कि हमने वाहिद मुअन्नस गाइब का जो सेगा था इसके आखिर में ताए साकिना थी, उसके आगे हमने अलिफ लगा दिया तो क्या बन गया, फ़ाअलता बन गया। ठीक है, फ़अलना, और फिर उसके बाद जमा का सेगा फ़ाअलू और मुअन्नस जमा का सेगा फ़अलना। ठीक है, तो फ़अलना नून मफ्तूहा, ठीक है, जमा मुअन्नस गाइब के लिए नून मफ्तूहा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नूने मफ्तूहा क्या है, ये नूने, वो नूने मफ्तूहा वो नून जिसके ऊपर फतह हो मतलब ज़बर, फ़ाइलना। ठीक है, तो आज हमने 6 सेगे पढ़े। कितने सेगे सीखे, 6 सेगे। अब उन 6 सेगों को हम बोर्ड पर लाते हैं। दोस्तों हमने आज फ़ेले माजी के मुकम्मल 6 सेगे पढ़े। ठीक है, कितने सेगे पढ़े, 1 2 3 4 5 6। कितने सेगे पढ़े, 6 सेगे। ठीक है, पहला सेगा वाहिद मुज़क्कर गाइब, ये अपने हाल पर है, किया उसे एक मर्द ने। ठीक है, इसका फ़ाइल भी मारूफ है, उसे एक मर्द ने किया। ठीक है, फ़ाअला तस्मिया मुज़क्कर गायब, किया उन 2 मर्दों ने। हमने यहाँ पर अलिफ लगाया। मुअन्नस के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है, अलिफ। ये अलिफ तस्निया के लिए अलिफ, हमने कायदा पढ़ा, तस्निया का कायदा क्या है, तस्निया के लिए अलिफ इस्तेमाल होता है। और ये फ़ाअलता, ये मुअन्नस गायब है तस्निया, इसके लिए भी अलिफ इस्तेमाल हुआ। फ़ाअलू जमा मुज़क्कर गायब के लिए वाव साकिना इस्तेमाल होता है। ठीक है, फ़अलना जमा मुअन्नस गायब के लिए नूने मफ्तूहा इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों इसको लिख ले, नोट कर ले, ये मुकम्मल 6 सेगे, ऐसे मुकम्मल 14 सेगे। ये तो होगा गायब के। अब हाजिर के सेगे आने वाले, किया तूने, किया तुम 2 मर्दों ने, किया तुम सब मर्दों ने, किया तुम एक औरत ने, किया तुम 2 औरतों ने, किया तुम सब औरतों ने। ठीक है, ये 6 सेगे, 6 और 6 12 हो गए, मतलब 6 सेगे गाइब के। ठीक है, गायब के 6 सेगे हो गए। ठीक है, अब आगे जो सेगे आने वाले हैं वो हाजिर के हैं, और उसके बाद 2 सेगे आने वाले हैं वो मुतकल्लिम के। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबक समझ में आ रहा होगा। इसे नोट कर ले और इसे याद कर ले। याद करने का तरीका क्या है, ऐसा है, फ़ाइला फ़ाइला फ़ाइलु फ़ाइलत फ़ाइलता फ़ाइलना, 3 सेगे एक साथ याद करना है। इसका तर्जुमा कैसे याद करेंगे, फ़ाअला वाहिद मुज़क्कर गाइब, किया उस एक मर्द ने। फ़ाअला तस्मिया मुज़क्कर गाइब, किया उन 2 मर्दों ने। फ़ाअलू जमा मुज़क्कर गाइब, किया उन सब मर्दों ने। फ़ाअलत वाहिद मुअन्नस गाइब, किया उस एक औरत ने। फ़ाअलता तस्मिया मुअन्नस गाइब, किया उन 2 औरतों ने। फ़ाअलना जमा मुअन्नस गाइब, किया उन सब औरतों ने। ठीक है, इसको इस तरह से याद करना है। तो ये तो हो गया मुकम्मल तर्जुमे के साथ और सेगों के साथ याद करना। और इनडायरेक्ट आप कैसे याद करेंगे, 3 सेगे, फ़ाअला फ़ाअला फ़ाइलु फ़ाअलत फ़ाअलता फ़ाअलना, फ़ाअला फ़ाअला फ़ाइलु फ़ाअलत फ़ाअलता फ़ाअलना,
فعل 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 فعلت فعلتا فعلنا، ٹھیک ہے. یہ ہے طریقہ یاد کرنے کا. مدرسے کے زمانے کے اندر ہم دن رات رٹ رٹ کے یاد کرتے تھے، اور ایسے بہت سے سیگے آئیں گے. یہ تو میں کیا اسے ایک مردن ہے، ایک سیگا ہے، ٹھیک ہے. ایسے بہت سارے سیگے آنے والے، اس کے وزن پر آپ کو بنانا ہے. جیسے نصرہ مدد کیا، نصرہ نصرہ نصر، نصرت نصرتا نصرنا، ٹھیک ہے. ذہبہ گیا، ذہبہ ذہبہ ذہب، ذہبہ ذہبتا ذہبنا، ٹھیک ہے. کھایا، اکلا اکلا اکلو، اکلت اکلتا اکلنا، کھانے کے معنی میں آتا ہے. سونا، ناما ناما نامو، نامت نامتا نمنا، ٹھیک ہے. وہ ایک الگ سیگا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے سیگے آتے ہیں، انشاءاللہ ہم ترتیبار آپ کو بتاتے اور سمجھاتے رہیں گے. آپ اس کو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، اور گردانیں یاد کرنا شروع کریں. گردان اگر آپ یاد کر لو گے تو آپ زمانوں کے ساتھ، ٹینس کے ساتھ عربی میں بات چیت کر سکتے ہو. اگر آپ کو زمانے نہیں سمجھ میں آتے، ٹینس سمجھ میں نہیں آتے، آپ بات نہیں کر سکتے. آپ کو اگر بولنا ہو میرے والد صاحب گئے، تو آپ بولو گے میرے والد صاحب جائیں گے. سامنے والے کو بولنا تھا کہ گئے، تو تم کیا بول رہے ہو، جائیں گے، تو وہ بیٹا انتظار کرتے، ٹھیک ہے. کوئی آپ کو پوچھے کہ آپ نے کھانا کھایا، تو آپ کو جواب دینا ہے کہ میں نے کھانا کھایا. 5 ٹینس میں حل اکلت الطعام، کیا آپ نے کھانا کھایا، تو آپ کو جواب دینا ہے نعم اکلت الطعام، ہاں میں نے کھانا کھایا. تو یہ زمانے ماضی میں آپ کو جواب دینا ہے. اگر آپ اس کو جواب دیں گے اکل الطعام، ہاں میں کھانا کھانے والا ہوں یا کھاتا ہوں، تو سامنے والے سوچے یار اس کا کھانا نہیں ہوا ہے، وہ کھانے کی دعوت دیں گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے نہ ہو. ابھی جب تک ہم کو ٹینس کی معلومات نہیں ہوگی، زمانوں کی معلومات نہیں ہوگی، ہم جملے نہیں بنا سکتے، ہم کنورسیشنس نہیں کر سکتے، ہم سامنے والوں کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتے. اس کو ہم بالکل ایسا جواب نہیں دے سکتے جس سے وہ سمجھ جائے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یا اس نے کچھ ہم سے پوچھا ہے تو ہم اس کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں. وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہو پائے گا اگر آپ کو زمانوں کی معلومات نہیں ہے، زمانوں کا اور ٹینس کا آپ کو علم نہیں ہے. تو یہ ٹینس اور زمانہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے اس کو یاد کرتے رہے. بڑی محنت سے ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں. اگر آپ بھی محنت سے پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ عربی سیکھیں گے. عربک لینگویج کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ قرآن شریف سمجھ سکتے ہو، آپ احادیث کو سمجھ سکتے ہو. امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں قرات کے اندر، پیچھے آپ سمجھ سکتے ہو، ٹھیک ہے. قرآن میں ہم سے کیا کہا گیا ہے، جب آپ قرآن کی تلاوت کرو گے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ قرآن کا میننگ کیا ہے، اور آپ قرآن کو میننگ کے ساتھ سمجھ سکتے ہو اور اس کو پڑھ سکتے ہو، اور یہ جان سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات قرآن کے اندر نازل فرمائے. تو دوستوں بڑی محنت سے ہم اسباق پڑھا رہے ہیں، آپ بھی تھوڑی سی محنت دکھائیں. اس ویڈیو کو ان لوگوں تک فارورڈ کریں جو عربک لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، عمر زیادہ ہو گئی یا سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ اس کو فارورڈ تو کر دیں. ہو سکتا ہے کوئی اور اگر ہمارے اسباق سیکھ لے، سمجھ لے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں چاہے گرلس ہو یا بوائز ہوں، ان کو بھی ہمارے اسباق بتلاتے رہے دھیرے دھیرے کہ وہ اسکول کے اندر جس طرح سے وہ انگلش گرامر پڑھ رہے ہیں، مراٹھی اور ہندی کا گرامر پڑھ رہے ہیں، اردو گرامر پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ عربی گرامر بھی اگر پڑھتے چلیں گے تو انشاءاللہ 2-4 سال کے اندر وہ بھی کچھ معنوں کے اندر ایک دم 100% نہیں لیکن کچھ فیصد وہ بھی عربی بول چال سیکھ سکتے ہیں. تو دوستو آج کے سبق میں اتنا ہی. کل ہم واپس حاضر ہوں گے آپ حضرات کے روبرو ایک اور سبق لے کر. تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.